السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ اظہار یوٹیوب چینل۔ قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماپ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں دعا جعفری کا تحریر کردہ ناول پہلی محبت، ایپیسوڈ نمبر 2۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلیے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ عنایا کا ٹمپریچر اور بلڈ پریشر وغیرہ چیک کرتا ہے۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اب ٹھیک ہے بھابھی، بس کمزوری ہے تھوڑی سی اور ہلکا سا بخار ہے۔ 2 دن یہ دوائی دو اور کھانے کا خیال رکھو، ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ یہ سب کہہ کر باہر کا رخ کرتا ہے اور میر ہاتھی کو بھی باہر آنے کا اشارہ کرتا ہے۔ نورا بی بی، آپ ان کو کچھ کھانے کو دیں، میں حاشر کو باہر چھوڑ کر آتا ہوں۔ ہادی، کیا بات ہے، تم پچھلے کچھ دنوں سے بہت پریشان لگ رہے ہو مجھے۔ سب خیریت ہے؟ اب تو بھابھی کو بھی ہوش آ گیا، اب کیا پریشانی ہے؟ یار حاشر، اصل پریشانی تو اب شروع ہوگی جب وہ مجھ سے سوال کرے گی اور میں کوئی جواب نہ دے پاؤں گا۔ اتنی ہی دیر میں شیشہ ٹوٹنے اور عنایا کے رونے کی آواز آتی ہے جس سے وہ دونوں کمرے کی جانب بھاگتے ہیں۔ کیا ہوا، یہ سب کیسے؟ عنایا کے پاؤں اور ہاتھ سے خون بہہ رہا ہوتا ہے جسے دیکھ کر میر ہاتھی بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ نورا بی بی، میں آپ کو کس لیے یہاں پر چھوڑ کر گیا تھا؟ اب کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ جلدی سے جا کے فرسٹ ایڈ باکس لائیں۔ اتنی ہی دیر میں حاشر اپنا میڈیکل باکس اس کو پکڑاتا ہے اور ہادی فوراً عنایا کی پٹی کرنے لگ جاتا ہے۔ ہادی ایسا بد زبان نہ تھا لیکن عنایا کو ساعت میں دیکھ کر وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ عنایا میری جان، آپ کو ذرا درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ عنایا کا اسپاٹ چہرہ دیکھ کر اس کو مخاطب کرتا ہے جس پر درد کے کوئی آثار موجود نہ تھے، لیکن عنایا کی تکلیف کو ہادی کے چہرے سے معلوم کیا جا سکتا تھا۔ عنایا خاموش رہتی ہے۔ نورا بی بی، یہ سب کیسے ہوا؟ نورا بی بی کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ حاشر نے سوال کیا تھا۔ وہ حاشر بیٹا، عنایا بیٹی نے کھانے کے ٹرے کو ہاتھ مار کر پھینکا جس سے ہاتھ زخمی ہو گیا اور پھر غصے میں بے دہانی سے بستر سے اتری تو پاؤں کانچ کے ٹکڑوں پر رکھ دیا۔ میں نے منع کرنے کی کوشش کی تھی لیکن آخری جملہ ہادی کی سرخ آنکھوں کو خود پر مرکوز پاتے ہوئے ادا کیا گیا تھا۔ کوئی بات نہیں بی بی، آپ یہ سب صاف کر کے کھانا دوبارہ لے آئیں۔ حاشر نے گویا ہادی کے غصے سے بچانے کی کوشش کی تھی۔ حاشر واپس جا چکا تھا۔ کمرے میں صرف عنایا اور ہادی موجود تھے۔ عنایا کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن کہہ نہیں پاتی تو خود ہی بستر سے اترنے کی کوشش کرتی ہے لیکن درد سے کراہ کے رہ جاتی ہے۔ صوفے پر بیٹھا ہادی اس کی طرف دیکھتا ہے۔ کچھ چاہیے تو مجھے بتا دو، بنا دیکھے کہا گیا تھا۔ میں اس کی جانب حیرانی سے دیکھ کر ڈرتے ہوئے کچھ کہنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔ ڈرو نہیں، میں کھاؤں گا نہیں تمہیں جانبیر۔ دھیان اب فون سے ہٹا کر اس کی طرف کیا گیا تھا۔ وہ مجھے واش روم جانا ہے، ایک ہی جھٹکے میں تیزی سے جملہ مکمل کیا گیا تھا۔ اچھا میں لے جاتا ہوں، بستر سے نہ اترو، درد بڑھ جائے گا۔ گویا اس کی پرواہ کی گئی تھی۔ وہ عنایا کے پاس آتا اور اس کو بازو میں اٹھانے لگتا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں خود چل کے جا سکتی ہوں، آپ بس مجھے سہارا دے دے۔ ہادی کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی جسے کسی کے بھی محسوس کرنے سے پہلے اس نے غائب کر دیا۔ عنایا چلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن درد کی شدت اس کو اجازت نہیں دیتی اور وہ گرنے لگتی ہے۔ ہادی فوراً اس کو بازو میں اٹھا لیتا ہے، چہرے پر سنجیدگی نمایاں تھی۔ عنایا بھی کچھ بات نہیں کرتی، وہ خود باہر دروازے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں دروازے پر ہی کھڑا ہوں، آواز دے دینا۔ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ عنایا کو بستر پر بٹھاتا ہے جب نورا بھی اجازت پا کر کھانے کا ٹرے لے کر ان دونوں کے پاس رکھ کر چلی جاتی ہے۔ مجھے بھوک نہیں، صاف انکار کیا گیا تھا۔ آپ سے پوچھا کس نے ہے؟ 2 ٹوک جواب دیا گیا تھا۔ میں خود کھا لوں گی، گویا ہار مان لی ہو۔ ہادی کے ہاتھ میں نوالا اپنی طرف پڑتا دیکھ کر کہا گیا تھا۔ جانے میر، آپ کا ہاتھ زخمی ہے، گویا اس کو یاد دلایا گیا تھا۔ جب تک آپ کا ہاتھ اور پاؤں بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے ان سب کی عادت ڈال لیں۔ جانبیر، مجھے نہ تو ایک بات کو دہرانا پسند ہے اور نہ ہی انکار سنتا ہوں میں۔ انتہائی سنجیدہ انداز میں اس کو آشنا کیا گیا تھا۔ دونوں طرف سے خاموشی کے ساتھ کھانا کھایا جاتا ہے۔ پھر میر اس کو دوائی دیتا ہے۔ مجھے نہیں کھانی کوئی بھی میڈیسن۔ کیوں کا سوال کیا گیا تھا۔ کڑوی ہوتی ہے، فوراً جواب آیا تھا۔ تو ایک اور سوال کیا گیا تھا، کیا آپ اس کے بعد چاکلیٹ دیں گے؟ معصومیت سے نظریں جھکا کر پوچھا گیا تھا۔ مطلب؟ نہ سمجھی سے سوال کیا گیا تھا۔ وہ مجھے جب بھی بخار ہوتا تھا تو بھائی مجھے میڈیسن کھلاتے تھے اور کڑوی نہ لگے اس لیے بعد میں چاکلیٹ بھی دیتے تھے، کہتے ہوئے بے اختیار آنکھوں نے برسات کی تھی۔ وہ دراز میں سے چاکلیٹ نکال کر اس کو دیتا ہے۔ اب تو میڈیسن کھاؤ گی نا؟ میں کچھ کہنے کی کوشش کی گئی تھی۔ کیا بات ہے؟ اب لہجے میں اکتاہٹ واضح تھی۔ وہ میڈیسن کھانے کے بعد نیند آئے گی نا؟ ڈرتے ہوئے نظروں کو جھکا کے معصومانہ سوال کیا گیا تھا۔ جی، سادہ مگر سنجیدہ جواب دیا گیا تھا۔ پھر مجھے نہیں کھانی، ڈرتے ہوئے مگر ایک ہی جھٹکے میں کہا گیا تھا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ لہجے میں غصے کی جھلک تھی۔ میں کچھ نہیں، ڈرو نہیں، جو بات ہے وہ بتاؤ۔ لہجے میں ذرا نرمی آئی تھی۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، پتہ نہیں پہلے بھی کتنی قضا ہو چکی ہے۔ نظریں جھکائے افسوس سے کہا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس دشمن جا کو دیکھ رہا تھا
جو ہر لمحہ اپنی معصومیت اور سادگی سے اس کا دل دھڑکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ایسا کیا ہے اس میں جو میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہوں؟ کیوں میں خود پر بند نہیں باندھ پا رہا؟ کیوں یہ مجھے ہر شے سے عزیز ہوتی جا رہی ہے؟ میں تو ایسا کبھی نہ تھا، سخت مزاج، کم گو اور غصے کا پرتالا ہوں میں، لیکن اس سے بات کرنے کے بہانے کیوں تلاش کر رہا ہوں؟ کیوں بار بار اس کے قریب جا رہا ہوں؟ یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کیا یہ سب صحیح ہوگا جو میں نے کیا؟ اس نے تو اس کی دنیا ہی پلٹ کر رکھ دی ہے۔ کیا ان سب کے بعد وہ مجھے قبول کر لے گی؟ ایسے بہت سے سوال تھے اس کے ذہن میں، لیکن جواب کسی ایک کا بھی نہیں تھا۔ وہ انہی سوچوں پہ ڈوبا ہوا تھا جب عنایا کی آواز نے اس کو حقیقی دنیا میں واپس لایا تھا۔ کچھ کہا کیا جانے میر؟ میں اس کو جانے میر کیوں کہتا ہوں؟ ایک اور سوال پیدا ہوا تھا ذہن میں۔ وہ بے خیالی میں ہی اپنے سوالوں میں الجھا ہوا عنایا کی بات سے بے خبر بالکنی کی جانب چل پڑتا ہے۔ اس کا یہ عمل سمجھنے سے قاصر عنایا اپنا سر جھٹک کر بیڈ سے ٹیک لگا کر چھت کو گھورنا شروع کر دیتی ہے۔ دونوں کو ہوش تب آتا ہے جب اذان کی آواز کانوں میں رس گھولتی ہے۔ میر ہادی فوراً عنایا کے پاس آتا ہے، دونوں وضو کرتے ہیں اور نماز کے لیے قیام کرتے ہیں۔ آپ نے دعا نہیں مانگی؟ میر ہادی کو کھڑا ہوتے دیکھ عنایا نے بے ساختہ سوال کیا۔ کہتے ہیں دوسروں کا دل دکھانے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور میں نے تو بہت لوگوں کو تکلیف دی ہے، کیا میری بھی دعا قبول ہو سکتی ہے بھلا؟ آنکھوں میں مایوسی واضح تھی۔ مایوسی گناہ ہے، اللہ کو نہیں پسند، اور اس نے تو توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے، بس نیت پاک ہو۔ وہ تو کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہیں پکار کا جواب دوں گا، تو بھلا وہ اپنے بندوں کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ایک ایک لفظ سے امید چھلک رہی تھی۔ لیکن وہ یہ بھی تو کہتا ہے نا کہ جب تک بندے معاف نہیں کریں گے میں بھی نہیں کروں گا۔ دوسری جانب خاموشی تھی۔ تو کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ وہ آئے ہیں پشیماں لاش پر، اب تجھے اے زندگی لاؤں کہاں سے؟ عنایا کے چھیڑ نے میر ہادی کو گہری سوچ میں مبتلا کر دیا تھا۔ اب اس کے لیے عنایا کا سامنا کرنا دشوار ہو گیا تھا۔ وہ نورہ بی بی کو عنایا کا خیال رکھنے کا کہہ کر خود گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ بے اختیاری وہ گاڑی ایک دروازے کے سامنے روکتا ہے اور اس دروازے کو غور سے دیکھتا ہے، جیسے اس کو یقین ہو کہ اس کے ہر سوال کا جواب یہاں سے مل جائے گا۔ یہ حاشر کا ہسپتال تھا۔ ان دونوں کا تعلق بچپن سے ہی ایسا تھا، جب لگتا تھا کہ سب دروازے بند ہو گئے ہیں تو بھی یقین ہوتا تھا کہ وہ سب سمجھ جائے گا۔ وہ رات کو دیر سے گھر آیا تھا، لیکن کمرے کی لائٹ جلتی دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ سو چکی ہوگی، لیکن اگر اس نے کوئی سوال کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اسی سوچ میں گم وہ ہمت کر کے کمرے میں داخل ہوا۔ ابھی تک سوئی نہیں؟ بنا دیکھے سرسری سا پوچھا گیا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، جھجکتے ہوئے بمشکل الفاظ ادا کیے گئے تھے۔ بہت رات ہو چکی ہے، سو جائیں۔ اگر اس نے وہی سب پوچھا تو اگنور کرو میر ہادی خان، یو کین ڈو اٹ۔ وہ بستر پر منہ دوسری جانب کر کے لیٹ جاتا ہے اور اپنے خیالوں میں کھو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد عنایا ہمت باندھ کے اس کو پکارتی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز میری طرف منہ کر لے۔ میر فوراً اس کی طرف کروٹ لے لیتا ہے۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں، بس بہت ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ یہاں نہ آ جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلا وجہ پریشان نہ ہو، یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ جی میں آپ کا ہاتھ پکڑ لوں؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں کتنے خیالوں کو جھٹک کر، کتنی ہمت جٹا کر وہ یہ الفاظ ادا کر پائی تھی۔ وہ فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ چلو اب سو جاؤ، اور میڈیسن کھائی تھی کہ نہیں؟ نہیں، بند آنکھوں سے ہی ایک لفظی جواب دیا گیا تھا۔ کیوں؟ بغور اس کو دے کر پوچھا گیا تھا۔ وہ آپ نہیں تھے تو چاکلیٹ کون دیتا؟ جھکی نظروں سے کہا گیا تھا۔ اس کی اس بات پر وہ بمشکل اپنی ہنسی کو ضبط کر پایا تھا، لیکن اس کی معصومیت پر بے انتہا پیار بھی آیا تھا۔ اچھا چلو اٹھو۔ وہ اس کو دوائی کھلاتا ہے اور پھر چاکلیٹ بھی، اور پھر دونوں سو جاتے ہیں، لیکن سونے سے پہلے وہ اس کا ہاتھ پکڑنا نہیں بھولتی۔ تقریباً 1 مہینہ دونوں کو اسی طرح گزر گیا تھا۔ وہ روز صبح کا گیا رات کو واپس آتا ہے، اور وہ سارا دن اکیلی گھر میں کمرے میں ہی رہتی تھی۔ ہاتھی بہت بار اس کو کہہ چکا تھا کہ وہ کمرے سے باہر بھی جایا کرے، اب تو اس کا پاؤں بھی ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن حالی گھر جیسے اس کو کھانے کو دوڑتا تھا۔ لیکن اس سارے واقعے میں وہ بہت خاموش رہنے لگی تھی۔ ہادی کی لاکھ کوششوں کے باوجود وہ زیادہ بولتی نہیں تھی، لیکن اس سب وقت میں ہادی عنایا کو اپنا عادی کر چکا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہادی شام کو آفس سے سیدھا حاشر کے پاس چلا جاتا تھا، کیونکہ جب سے ہادی عنایا کو لے کر آیا تھا حاشر گھر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ابھی ہادی کو اکیلے ہی عنایا کو کچھ وقت دینا چاہیے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکے۔ اس سارے وقت میں ہادی بہت الجھا ہوا رہتا تھا۔ بہت سے سوال اس کو اندر ہی اندر پریشان کر رہے تھے، لیکن وہ ان کے جواب ڈھونڈنے سے قاصر تھا۔ ہادی کا اس طرح دیر سے آنا عنایا کو نہ جانے کیوں تکلیف دے رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اب پورا دن اسی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔
कहीं मीर के बदलने की वजह मैं तो नहीं, शायद मेरी बेरुखी की वजह से वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। अब तो रात को आते भी बहुत देर से और सुबह जल्दी जल्दी में चले जाते हैं, मुझसे बात करने की भी कोशिश नहीं करते। अब पहले तो बार बार किसी ना किसी बहाने से मुझसे बात करते रहते थे, लेकिन मैं भी तो पागल हूँ ना, जब वो बात करते थे तब जवाब नहीं देती थी मैं, और अब जब बात नहीं करते तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है? क्या यही वो निकाह की ताकत जिसके बारे में मामा बात करती थी? क्या सच में मुझे उनसे मोहब्बत होने लगी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्यों नहीं हो सकता? वो शौहर है मेरे। अगर वो मुझे अपनी बीवी समझते तो शायद मुझसे वो सब ना छुपाते, मुझे बताते कि उस दिन जो भी हुआ था वो सब क्यों हुआ था, वो कौन लोग थे। लेकिन शायद उनको मुझ पर यकीन ही नहीं है, या फिर मैं आज तक उनका यकीन कमा ही नहीं सकी। शायद नहीं, हकीकत मैंने ही कभी इस रिश्ते को दिल से नहीं माना, तो वो क्या करे, मैं ही आज तक उसकी बीवी नहीं बन पाई। मीर ने तो बहुत बार मुझे अपने रवैये से अपने शौहर होने का एहसास दिलाया है, लेकिन मैं ही अनाया, तुम पागल हो, बिल्कुल पागल। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। दूसरी जानब फिर हादी उन्हीं बातों से उलझा सीधा हाशिर के पास गया था, लेकिन हाशिर की बातों ने उसको मज़ीद उलझा दिया। हाशिर इसको किसी भी सूरत जाना नहीं चाहता था, लेकिन अगर वो ऐसा ना करता तो हादी कभी भी इन सवालों के जवाब ना तलाश कर पाता। रात को वो हाशिर से मिलने के बाद काफ़ी देर तक सड़कों पर घूमता रहा और इसको वक्त का अंदाज़ा ही नहीं रहा था। रात को वो बहुत देर से वो घर आया, इसको यही था कि वो सो चुकी होगी, लेकिन कमरे की जल्दी लाइट्स ने उसको परेशान कर दिया था। अभी तक सोई नहीं, सरसरी सा सवाल किया गया था। मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। क्यों? हैरत से भरपूर सवाल किया गया। पिछले एक हफ्ते से वो अनाया का रवैया बदलता हुआ महसूस कर रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन अनाया कभी कभी उसकी परवाह करती थी, जिससे इसको हैरानी तो होती थी, लेकिन अच्छा भी लगता था। पर वो कहता नहीं था, क्योंकि इसी बहाने वो अब इससे ज़रा ज़रा बात करना शुरू हुई थी। वो कुछ भी कहकर इसको फिर से खामोश नहीं करना चाहता था। अनाया बिल्कुल खामोश हो जाती है और हादी को खुद पर गुस्सा आता है कि उसने ये क्यों कहा। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस ये पूछना चाहता था कि खैरियत है ना, कोई काम तो नहीं था, तुम ठीक हो ना? लेकिन अनाया कोई जवाब नहीं देती। वो बिस्तर पर मुंह दूसरी जानिब करके लेट जाती है, दोनों तरफ खामोशी रहती है। नहीं हादी, जाने में नहीं कहना, तुम क्यों कहते हो ऐसे? क्या जो हाशिर ने कहा वो सब सच है? क्या मैं वाकई में इससे? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। एक बार फिर सब पुरानी सोचों ने उसके जहन पर कब्जा कर लिया था। वो ये सब सोच रहा होता है कि उसको सिसकियों की आवाज़ महसूस होती है। वो मुड़ के देखता है तो अनाया रो रही होती है। उसको इस तरह रोता देख जितने जब्त के बंद उसने खुद पर बांधे थे सब टूट गए। जाने मीर, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, इधर आओ मेरे पास। वो अनाया को अपने पास करने लगता है, लेकिन अनाया उसका हाथ झटक देती है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, नहीं आना मुझे आपके पास, आप बहुत जालिम हैं। आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया और जो कुछ भी मेरे साथ आपकी वजह से हुआ, इस सब के बावजूद मैं आपको अपने इस रिश्ते को इज्जत देने की कोशिश कर रही हूँ, आप पर यकीन करने की कोशिश कर रही, लेकिन आप हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। जाएं यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। मामा गलत कहती थी कि निकाह एक बहुत मजबूत ताल्लुक़ होता है। गलत थी मामा, वो गलत कहती थी कि जब निकाह होता है तो अल्लाह पाक दोनों में यकीन, इज़्ज़त, मोहब्बत सब पैदा कर देता है। गलत थी वो कहती थी कि शौहर को उसका मुकाम ना देने से अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं। औरत अपने अल्लाह की, अपने शौहर की गुनहगार होती है। लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होती हूँ गुनहगार तो होने दो। मैं ही पागल हूँ, जिस शख्स ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी पहली मोहब्बत, मेरी इज्जत, मेरा यकीन, सब कुछ छीन लिया। जिस शख्स ने उसी से वफा करने चली थी। वो कब से खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। पहली बार उसको इस तरह बेखबर बोलते देख रहा। उसको इस बात पर बहुत बड़ा झटका लगता है। यूं लगा कि जैसे किसी ने उसके पैर तले से ज़मीन ही खींच ली हो। अब तो उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा, लेकिन वो खामोशी से इसके शिकवे सुनने के अलावा कुछ ना कर सका। मैं बहुत बड़ी पागल थी, बल्कि हूँ, क्योंकि अभी भी मैं उसी शख्स की बेरुखी पर रो रही हूँ। लेकिन क्यों हूँ मैं इतनी बड़ी पागल? गुस्से में बोलते हुए उसको एहसास ही नहीं हुआ कि कब उसकी तबीयत बिगड़ने लग गई। सांस फूलने लग गया, बोलना दुश्वार होने लगा। बस एक बार मुझ पर यकीन करके तो देखे मीर, मुझे भी हक है सब जानने का। मुझे बताएं कि उस दिन जो सब हुआ वो क्या था, क्यों हुआ था वो सब, और उस दिन जो आपने मुझसे कहा था उसका क्या मतलब है और किससे? अब उसका सांस ज़्यादा फूलने लगा था और मुसलसल होने के सबब हिचकियाँ बन गई थी, जो मीर हादी से बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। जाने मीर क्या हुआ है? वो एक बार फिर उसका हाथ झटक देती है। प्लीज़ जान, ऐसे मत करो मेरे साथ, मुझे इस गुनाह की सज़ा मत दो जिसमें मेरा कसूर और मजबूरी ज़्यादा थी। ऐसी भी क्या मजबूरी थी? जब वो लोग मुझे मारने लगे थे तो मर जाने देना था ना, मुझे क्यों बचाया था? मुझे
ایسے مت کہو، میری جان نکل جائے گی، میر نے بے بسی سے کہا۔ اور جو پل پل میری نکل رہی ہے اس کا کیا؟ جانتے ہو مجھے کسی چیز کے چھن جانے کا غم نہیں سوائے میری پہلی محبت کے۔ سب بکھر گیا میر، سب بکھر گیا۔ میں کیا کروں گی؟ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ خاموش رہوں، لیکن مجھ سے خاموش نہیں رہا جا رہا۔ میں کیا کروں؟ سونے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ سب نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے میر، اور یہ ڈر مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتا۔ اگر وہ لوگ پھر آ گئے تو؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ پلیز مجھ پہ یقین کرو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ایک بار اس کو اپنے حصار میں بننے کی کوشش کرتا ہے اور اس بار وہ بھی خود کو اس کے سپرد کر دیتی ہے اور ایک مضبوط سہارا پا کر زاروں کی طرح رونے لگ جاتی ہے۔ اس بار وہ بھی اس کو نہیں روکتا تاکہ وہ اپنے دل کا غبار نکال سکے، دل ہلکا کر کے اپنا، اور پھر کب وہ روتے روتے اسی طرح اس کے سینے سے لگی نیند کی وادیوں میں اتر جاتی ہے۔ اس کو بھی خبر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو بس اس کو اپنے قریب رکھنا چاہتا تھا، اس کا لمس محسوس کرنے میں مہو تھا۔ وہ ساری رات ایسے ہی اس کو بازو میں سوئی رہی اور وہ اس کو دیکھتا رہا اور اس کی باتوں کو سوچتا رہا، لیکن ایک لفظ ایسا تھا جو اس کی سانسوں کو بے ہنگم کر رہا تھا، پہلی محبت۔ کہیں میں نے بیچ میں کچھ غلط تو نہیں کر دیا؟ کیا یہ سچ ہے؟ میں کسی سے محبت کرتی تھی، لیکن کس سے؟ کیا یہ مجھے اپنائے گی یا پھر یہ بھی سب کی طرح مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی جائے گی؟ اگر ایسا ہوا تو میں کیا کروں گا؟ پتہ نہیں کیوں اور کب، لیکن اب یہ میری زندگی بن گئی ہے، میں ایک لمحہ بھی اس کے بغیر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہوا تو میں تو جیتے جی ہی مر جاؤں گا، لیکن اگر مجھے کچھ ہو گیا تو؟ میر ہادی خان، تم کیسے بھول سکتے ہو کہ تم کیا ہو؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب عنایا نیند میں کسمس آئی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر بال اس کی نیند میں خلل پیدا کر رہے تھے۔ وہ ان کو ہٹاتا ہے تو فوراً عنایا اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور نیند میں ہی باتیں کرنے لگ جاتی ہے۔ ماما آپ آ گئی؟ آپ کو پتا ہے میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں ماما؟ مجھے یہاں کے لیے بہت ڈر لگتا ہے ماما، مجھے لگتا ہے کہ یہ خالی گھر مجھے کھا جائے گا ماما۔ اب آپ آ گئی ہیں نا، اب پلیز آپ میرے پاس رہیں نا، پلیز آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ تبھی وہ ماما چیختی ہوئی اٹھتی ہے اور اگلے ہی لمحے ساروں کی طرح رونے لگ جاتی ہے، کیونکہ وہ سب محض اس کا خواب تھا۔ جانے میرا بس کل رات سے ایسے ہی رہ جا رہی ہو، اب اور نہیں، اب اٹھو، فریش ہو، پھر ہم ناشتہ کرتے ہیں، چلو جلدی کرو، شاباش۔ مجھے بھوک نہیں، ایسا کوئی بہانہ نہیں چلنے والا، چلو اٹھو جلدی سے، ورنہ میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اب بتاؤ اٹھ رہی ہو یا نہیں؟ پہلے تو وہ خاموشی سے اس کو دیکھتی رہتی ہے جیسے اس میں کھوسی جاتی ہے، پھر اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ اپنے خیال کو جھٹک کر واش روم میں گھس جاتی ہے۔ وہ اس کی صدا پر بمشکل اپنی ہنسی کو روکتا ہے۔ وہ دونوں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے خاموشی سے کھا رہے ہوتے ہیں جب میر خاموشی کو توڑتا ہے۔ آج شام کو میں جلدی گھر آ جاؤں گا، تمہارے لیے ایک سرپرائز لے کے آؤں گا۔ وہ اس کی بات کو کاٹتی ہے، کیسا سرپرائز؟ بہت شکوے ہو رہے تھے نا نیند میں، میرے بارے میں سب سن لیا ہے میں نے، بس انہیں شکووں کو دور کرنا ہے۔ وہ شرم سے سر کو جھکا لیتی ہے۔ جانے میر، ادھر میری طرف دیکھو، کیا میں اتنا برا ہوں؟ کیا تمہیں اتنا ڈراؤنا لگتا ہوں مجھ سے کہ تم اپنے دل کی بات بھی نہیں کر پاتی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا کیا نہیں ہے؟ میں برا نہیں ہوں یا مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ میں سن رہا ہوں، بولو۔ میرا ہو گیا، میں آپ کا لیپ ٹاپ اور فائلز لے کر آتی ہوں۔ وہ عنایا کا گھبرانا محسوس کر لیتا ہے، اس لیے کچھ نہیں کہتا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کی چیزیں لے کر نیچے آتی ہے۔ وہ چیزیں لیتے ہوئے اس کو مخاطب کرتا ہے، شام کو کھانے کا انتظام تم خود کرو گی، اکیلی کمرے میں نہ بیٹھی رہنا، اوکے جی؟ اور ہاں، باقی سب کام میں نے نورا بی بی کو سمجھا دیے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا کہ سب کام ٹھیک سے ہو، مجھے کوئی غلطی نہیں چاہیے، اوکے جی؟ اوکے پھر جانے میر، میں چلتا ہوں، بس ایک بات اور، سارا دن ادھر ادھر کی باتیں سوچ کر پریشان نہ کرنا خود کو، سمجھی؟ جی۔ فی امان اللہ، فی امان اللہ۔ وہ چلا جاتا ہے اور عنایا بھی آج پورا دن اس کے کہے کے مطابق گزارتی ہے اور سارا کھانا خود بناتی ہے، ہر کام دلچسپی سے کرتی ہے۔ پھر نورا بی بی کا نکالا ہوا جورا بھی پہنتی ہے اور ہلکا ہلکا سا میک اپ بھی کرتی ہے، جس سے وہ اپنے حسن میں اضافے کے باعث کسی کو بھی دیوانہ بنانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ نورا بھی کچھ کہہ تو نہیں گیا نا، ورنہ میر غصہ کریں گے۔ ارے نہیں میری جان، سب ٹھیک ہے۔ ویسے کیا آپ کو پتا ہے کہ کون آ رہا ہے؟ ہادی بیٹا نے کہا تھا کہ آپ کے لیے سرپرائز ہے۔ وہ خاموش رہتی ہے اور پھر سے ادھر ادھر چیزوں کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اتنا مت گھبراؤ، ہادی کچھ نہیں کہے گا، آپ کو جانتی ہوں میں، اس کے ماں باپ کے بعد میں نے ہی اس کو پالا ہے، اپنی تو کوئی اولاد نہیں میری، تو بس یہی ہے جن کے سہارے جی رہی ہوں۔ وہ بیٹا ہے میرا، بہت نرم دل اور خوش مزاج ہوا کرتا تھا، یہ تو بس حالات نے اس کو ایسا بنا دیا ہے۔ حالات؟ وہ خاموشی سے نورا بی بی کی باتیں سنتی ہیں۔ بیٹی اگر برا نہ مانو تو میں تم سے کچھ مانگوں؟ آپ ایسے کہہ کر مجھے شرمندہ تو نہ کریے، آپ بڑی ہیں، آپ حکم کریں۔ نہیں بیٹی، بس گزارش ہے، میرے ہاتھی کو معاف کر دو۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے، لیکن میرا یقین کرو سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی جو وقت آنے پر سب کے سامنے آ جائے گی،
لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ جب تک تم میرے بیٹے کو معاف نہیں کرو گی وہ بھی خود کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کیا آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ میرے معاف کرنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ سب ٹھیک ہوگا یا نہیں یہ نہیں تو پتا، لیکن بہت کچھ آسان ضرور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتی ہیں تو میں کوشش کروں گی۔ شکریہ بیٹی میری بات کا مان رکھنے کے لیے۔ بیٹی بھی کہتی ہیں اور پھر شکریہ کہہ کر شرمندہ بھی کر رہی ہیں۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا آپ کو پتا ہے کہ میر کی فیملی کہاں ہے؟ میں جب سے یہاں آئی ہوں عاشر کے سوا کسی کو نہیں دیکھا۔ ویسے عاشر کیا لگتا ہے؟ میر کا چچا زاد بھائی ہے۔ ویسے اگر آپ یہ سب کچھ ہادی سے پوچھو گے تو اس کو اچھا لگے گا، وہ خود آپ کو سب بتا دے گا۔ جی ویسے وہ کب تک آئیں گے؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ تو آپ فون کر کے پوچھ لو بیٹا، بیویوں کا شوہر کے پیچھے فون کرنا، اس کی پرواہ کرنا شوہر کو اچھا لگتا ہے۔ آج آپ فون کر لینا، میں پھر کبھی کر لوں گی۔ کس کو فون کرنا ہے؟ نورا بھی۔ دروازے سے آواز آئی تھی جس پر اس نے فوراً مڑ کر دیکھا تھا کیونکہ یہ ایک لڑکی کی آواز تھی۔ بیبی آپ کب آئیں اور بچے کہاں ہیں؟ ہادی بیٹا اور عاشر بھی نظر نہیں آ رہا۔ اندر آؤ نا، یہاں دروازے میں کیوں کھڑے ہو؟ اللہ اللہ نورا بھی، سب سوال ایک ساتھ ہی پوچھ لیں، سانس تو لے لیں۔ بچے عاشر کے ساتھ ہیں، وہ راستے میں آئس کریم کھانے رک گئے تھے۔ کیا کروں، میری بیٹی اتنے دنوں بعد جو گھر آئی ہے۔ وہ سب اندر آ جاتے ہیں۔ عنایا ایک طرف کھڑی خاموشی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ حوریہ کی نظر عنایا پر پڑتی ہے تو ہادی کو مخاطب کرتی ہے، بھائی یہ میری بھابھی ہے، اللہ یہ کتنی پیاری ہے۔ وہ عنایا کے پاس جاتی ہے، بلا تکلف اس کے گلے لگ جاتی ہے اور اس کے کان میں سرگوشی کرتی ہے۔ میں حوریہ خان ہوں، ہادی بھائی کی اکلوتی بہن، سب مجھے بیبی کہتے ہیں۔ میں جانتی ہوں جس طرح آپ کا اور بھائی کا نکاح ہوا تھا، لیکن پلیز آپ بھائی کا غصہ مجھ پر نہ اتارنا، مجھے آپ بہت پسند آئی ہے، ہم دونوں بیسٹ فرینڈز بن جاتی ہیں اور پھر مل کے آپ کے اور میرے دونوں کے سارے بدلے لیں گے بھائی سے، پلیز۔ عنایا خاموشی سے میر ہادی کو دیکھ رہی ہوتی ہے جس کے چہرے پر خوشی کی ایک الگ ہی چمک تھی، پھر اس کی نظر نورابی پر پڑتی ہے جو اسے آنکھوں سے ہی سب کو اپنانے کا کہتی ہے، تو وہ بھی حوریہ کی کمر پر بازو باندھ لیتی ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں میری کچھ باتیں ماننی پڑے گی، بولو منظور ہے؟ وہ ایک خوشگوار حیرانی سے اس کو دیکھتی ہے اور بازو کے اثار کو مضبوط کرتی ہے۔ جی ضرور، لیکن پھر میں آپ کو بابی نہیں کہوں گی، آپ کے نام سے بلایا کروں گی، کیونکہ بابی سے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کتنی بڑی ہو آپ۔ ٹھیک ہے، منظور ہے مجھے بھی۔ تو بھی نام بتائے اپنا، مسز میر ہادی خان۔ عاشر اور بچے بھی گھر آ چکے تھے، لیکن میر ہادی کے اشارہ کرنے پر خاموشی سے کھڑے ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ ایک نظر ہادی کو اور پھر نورابی کو دیکھتی ہے، بتائے نا کیا نام ہے میری دوست کا؟ عنایا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رکتی ہے، اب میرا نام عنایا میر ہادی خان ہے۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔